للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفاء صدورنا ومولانا وملجأنا محمدا المصطفى وعلى آله المجتبى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإترته وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی وتبارک فی الکلام المجید وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پیار محبت کے ساتھ اونچی آواز میں درود پاک پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا کے بعد جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی ہے، ذرے ذرے کا علم اس کے پاس ہے، درختوں کے پتوں کی تعداد وہ جانتا ہے، ریت کے ذرات کا علم اس کے پاس ہے، پانی کے قطرات کی تعداد وہ جانتا ہے، فلک پہ چمکنے والے ستاروں کی تعداد وہ جانتا ہے، زمین پہ برسنے والے بارش کے جتنے قطرات ہیں اور جتنے فرشتے ان کو زمین تک پہنچاتے ہیں تمام کی تعداد وہ جانتا ہے، جتنے انسان دنیا سے جا چکے موجود ہیں آنے والے ہیں تمام کی تعداد وہ جانتا ہے، زمین پر آسمانوں پر جتنے فرشتے رکوع میں ہیں سجود میں ہیں قیام میں ہیں تشہد میں ہیں اس کی تکبیرات تحلیلات تسبیحات بیان کر رہے ہیں تمام کی تعداد وہ جانتا ہے، سمندر کی گہرائیوں میں جتنی مخلوقات آباد ہیں تمام کی تعداد وہ جانتا ہے، انسان کے دل میں جو خیال پیدا ہوتا ہے وہ خیال بعد میں پیدا ہوتا ہے، پہلے رب تعالیٰ اسے جانتا ہے. بے پناہ درود اور بے پناہ سلام بے حد محبتوں عقیدتوں الفتوں کے گجرے نچھاور ہوں حضور نبی رحمت شفیع امت رسول اکرم نبی محترم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب شافع روز جزا دافع جملہ بلا شفیع مجرمہ شہنشاہ حسینہ تتمہ دورہ ماہ خوبہ جانے کائنات جانے جہانے کائنات اصل کائنات حقیقت کائنات نور کائنات مرکز کائنات محور کائنات ماں حاصل کائنات عزت کائنات رفعت کائنات طلعت کائنات شان کائنات جانے کائنات آنے کائنات باعث وجہ تخلیق کائنات احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والاعتبار پر آپ کی پاکیزہ اور ستھری آل پر اور آپ کے چنے ہوئے جملہ اصحاب پر. عالی مرتبت عزت مآب عالی جناب سامعین کرام میرے سر کے تاج علماء پیران عظام اور مشائخ کرام جو یہاں پر جلوہ فراز ہیں، مجھ سے پہلے حضرت نے تمام کے جو نام لیے ہیں
تو میں تو ہر کسی کا نام نہیں جانتا، تو جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر ہیں، اسٹیج پر، نیچے، آگے جہاں بھی بیٹھے ہیں، تو سبھی عزت کے قابل و لائق ہیں۔ جو علماء ہیں تو میں ان کے سامنے سبق پیش کروں گا اور آپ احباب سے کچھ میں گزارشات کروں گا، لیکن یہ اسی وقت ممکن ہوگا کہ جب آپ توجہ رکھیں گے اور بالکل ایکٹیو ہو کے بیٹھیں گے۔ سارنا پہلے جو گوڑے کھڑ کے بیٹھیں گے، گوڑے چڑھ کے بیٹھو، 2 زانوں یا 4 زانوں ہو کے بیٹھیں۔ یہ سرکار کی محفل ہے جی، یہاں پہ جتنی محبت سے کوئی بیٹھتا ہے تو سرکار اتنا ہی کرم فرماتے ہیں، ویسے ہی اسے نواز بھی دیا کرتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام پر درود پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ 10 مرتبہ صبح ہو اور 10 مرتبہ شام مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے۔ کتنی مرتبہ جی؟ 10 مرتبہ۔ اونچی بات سے بولے، کتنی مرتبہ؟ اور اونچی بات میں بولو، کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ۔ فرمایا 10 مرتبہ جو مجھ پر درود پڑھے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ فضیلت ایسی ہے کہ جب میں نے آپ کے سامنے عرض کرنی، اگر یہاں پر ہونا دل، پھر تو آپ سبحان اللہ کہیں گے، اور پتھر کا ٹکڑا اگر اٹھا کے رکھا ہوا تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں میدان محشر ہوگا، وہاں پر لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں انسانوں نے ہونا ہے، وہاں پر ملین، بلینز، ٹریلینز لوگوں نے ہونا ہے۔ قرآن کہتا ہے وہاں پر باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، وہاں پر زوجہ شوہر کے کام نہیں آ سکے گی، بھائی کے کام نہیں آ سکے گا، وہاں پر قریبی جو دوست ہے یہ دشمن بن جائے گا، وہاں پر کسی کے کام نہیں آنا۔ مصطفیٰ وہاں پر تشریف لائیں گے، آپ اپنے امتی کو ڈھونڈ بھی لیں گے، اسے پہچان بھی لیں گے، اس کی شفاعت بھی کریں گے، رب کعبہ اسے جنت بھی عطا فرما دے گا۔ ہاتھ چوک کے آنکھوں سبحان اللہ، پورا زور لا کے آنکھوں سبحان اللہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پر اتنے لوگوں میں امام الانبیاء علیہ السلام اپنے امتی کو پہچانیں گے کیسے؟ بندوں کے چہرے تو ایک جیسے ہیں، کیا چہرے پر لکھا ہوگا کہ یہ حضور کا امتی ہے؟ تو یہی سوال ایک صحابی نے کیا تھا، اس نے عرض کی اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کیسے پہچانیں گے کہ ہم آپ کے امتی ہیں؟ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ حضور نے فرمایا صحابہ بات یہ ہے، جب میدان محشر میں نے جانا ہے نا تو کچھ لوگوں کے چہرے بھی چمک رہے ہوں گے، ان کا سر بھی چمک رہا ہوگا، ان کے ہاتھ بھی چمک رہے ہوں گے، ان کے بازو بھی چمک رہے ہوں گے، ان کے قدم بھی چمک رہے ہوں گے۔ فرمایا میں دیکھتا جاؤں گا، جو چمک رہا ہوگا میں پہچان جاؤں گا کہ اس کو رب کعبہ نے میری امت میں پیدا فرمایا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ آپ کے عقیدے کی بات بتاتا ہوں جی، وہاں سے کہیں سبحان اللہ۔ جو چیز چمکتی ہے نا جی، اس کو نوری بھی کہا جا سکتا ہے، اسے نورانی بھی کہا جا سکتا ہے، وہ چیز منور بھی ہوتی ہے، جو چمک رہی ہے وہ نوری بن گئی۔ تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ میدان محشر ہوگا جب وہاں پر امتی چمکیں گے، یعنی امتی نوری بن جائیں گے۔ میں نے کہا جب امتی ہو کر نوری ہو سکتا ہے تو پھر مجھے یہ کہنے دو میرے نبی کو بھی رب کعبہ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ اونچی بات سے کہیں سبحان اللہ۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ جس کے بارے میں بڑے بڑے انٹلیکچوئلز، بڑے بڑے حکاماء اور بڑے بڑے دانا اور بڑے بڑے عقل مند اور بڑے بڑے فلاسفر اس مقام کے بارے میں اندازہ نہیں کر سکتے۔ میں تو یہ کہتا ہوں جہاں پر بڑے بڑے وکلاء اور بڑے بڑے انٹلیکچوئلز کی عقل کی جہاں پر انتہا ہوتی ہے، وہاں سے میرے نبی کے مقام کی ابتدا ہوا کرتی ہے۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ آخو سبحان اللہ۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ ہمارے جی مدارس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے شرح قائد نصفیہ، اس کی ایک شرح نبراس، اس کے اندر ایک بزرگوں کا واقعہ لکھا ہوا ہے، ان کا نام ابو الحسن رفاعی الرابہ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں خیال پیدا ہوا کیوں نہ میں اس عرش کو دیکھوں جس کی چھاتی پر مصطفیٰ کے قدم لگے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں روحانی اعتبار سے پرواز کرتا رہا،
اسپرچولیٹی کے اعتبار سے بندہ پرواز کر سکتا ہے. وہ کہتے ہیں جب میری پرواز کی انتہا ہو گئی نا تو مجھے ہاتف غیب سے آواز آئی, ابو الحسن رفاعی کہاں کا ارادہ ہے؟ تو میں نے کہا مولا میں اس عرش کو دیکھنا چاہتا ہوں جس کی چھاتی پر تیرے محبوب کے قدم لگے تھے. رب کعبہ نے فرمایا ابو الحسن پلٹ جا, یہ تو ایک زندگی ہے, اگر کروڑوں سال بھی پرواز کرتا رہے تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جو مقام ہم نے حبیب کے قدموں کو عطا فرما دیا ہے. ابھی بھی جو چپ بیٹھے ہیں نا ان پر سبحان اللہ, اونچی بات سے کہیں سبحان اللہ. امتی ہو کر نبی کے نام پر نہ بولے, کہیں اونچی بات سے سبحان اللہ. کوئی ریف حلقہ تے یار گیا تے کوئی سدرہ تے جا کے ہار گیا, کوئی ریف حلقہ تے یار گیا تے کوئی سدرہ تے جا کے ہار گیا, ایک کوئی کالیاں زلفاں والا ہے جڑا لنگر شاہ پار گیا. حضور علیہ السلام کی شان کوئی چھوٹی سی شان ہے جی. میرے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جیسا مقام عطا فرمایا, جیسا مرتبہ عطا فرمایا, کہ کسی اور کو نہ ملا ہے اور نہ ہی ملے گا. اور میں کہتا ہوں آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں, آپ ہسٹری کا مطالعہ کر کے دیکھیں. وقت جب گزرتا ہے نا جی تو لوگوں کے ماننے والوں کی تعداد کم ہوتی ہے, ان کا ذکر کم ہو جاتا ہے. گوتم بدھ ایک بہت بڑا شخص گزرا ہے, چائنا میں, جاپان میں, سب کنٹیننٹ میں, دیگر کنٹریز میں اس کے ماننے والے بہت پائے جاتے تھے. لیکن جب وقت گزرتا گیا اس کے ماننے والوں کی تعداد بھی کم ہو گئی, اس کا ذکر بھی کم ہو گیا. میں نے کہا میرے مصطفیٰ کا یہ زندہ معجزہ ہے, وقت گزرتا ہے, لوگوں کا ذکر بھی کم ہوتا ہے, ماننے والوں کی تعداد بھی کم ہوتی ہے, وقت گزرتا جا رہا ہے, مصطفیٰ کا ذکر بھی بڑھتا جا رہا ہے, ماننے والوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے. زمین سے آسمان تک اور آسمان سے لامکان تک ہے, کہیں سبحان اللہ. زمین سے آسمان تک اور آسمان سے لامکان تک ہے, کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے. اچھا پھر پوری دنیا میں ایسا ایک رواج ہے کہ لوگ کسی کو دیکھ کے کسی سے محبت کرتے. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا یہ میریکل, یہ معجزہ تھا, جو آپ کو دیکھ لیتا وہ آپ پر فدا ہو جاتا. جب تک مصر میں نہیں گئے تھے, مصر میں پہنچے تو زلیخا کہنے لگی کہ مجھے مصر کی زلیخا نہ کہو بلکہ مجھے یوسف کی زلیخا کہو. اور حضرت موسیٰ کا بھی یہ معجزہ تھا, جو آپ کو دیکھ لیتا وہ آپ پر فدا ہو جاتا. جب آپ پانی میں بہتے ہوئے آئے, فرعون نے نکالا, جناب آسیہ نے جب دیکھ لیا تو کہا تو نے بڑے بچوں کو قتل کیا لیکن اسے قتل نہیں کرنا کیونکہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے. میں نے کہا جناب موسیٰ کا معجزہ یہ ہے جو آپ کو دیکھے وہ آپ پر فدا ہو. حضرت یوسف کا معجزہ یہ ہے جو آپ کو دیکھے وہ آپ پر فدا ہو. میرے نبی کا معجزہ یہ ہے, ارے جو جس نے دیکھا ہے وہ تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے, جس نے نہیں دیکھا وہ بھی مصطفیٰ کے قدموں پہ اپنی جان قربان کر دیتا ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانا ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے, زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے. اور آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن, اور آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن, ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. ہاتھ چکو, بلند آواز نہ کہو سبحان اللہ. یہ زبان جو باہر بازاروں میں گلیوں میں بیٹھ کر فضول بولتی جاتی ہے, جو غیبتیں چغلیاں جھوٹ بولتی جاتی ہے, محفل میں آ کے ایک مرتبہ سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتی. ان کی بات سے کہے سبحان اللہ. میں دعا دیتا ہوں جو سبحان اللہ کہے رب تعالیٰ اسے مصطفیٰ کا روضہ دکھا دے. اللہ بھی کوئی نہ بولے تو یہ اپنی مرضی کو پھر کہو سبحان اللہ. ایک شخص مجھے کہنے لگا حضرت جی آپ یہ نبی علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں تو میلاد تے حضور علیہ السلام جو دنیا چاہیے سن ادو تک منایا جانا چاہیے سی, ہوں تو سب میلاد کیوں مناتے ہو؟ ہوں تو نبی علیہ السلام دنیا تو تشریف لے گئے تے ایکو باری میلاد منانا سی تے بار بار ہر سال کیوں میلاد مناتے ہو؟ میں کہ میرے سوال کا جواب دے, پھر میں بھی عرض کر دینا کہ سر کیوں ہر سال میلاد منانے ہیں. میں کہ قرآن پاک کدوں نازل ہویا؟ کہنے لگا کہ قرآن پاک جو حضور علیہ السلام دنیا تے جلوہ فراز سن ادو نازل ہویا تے 27ویں شب قدر نو لیلۃ القدر نو قرآن نازل ہویا سی. میں نے کہا ہوا تو ایک ہی مرتبہ نازل تھا
لیکن اب جب ہر سال وہ رات آتی ہے تم لوگ بھی اپنی مسجدوں میں جمع ہوتے ہو، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہو، وعد و نصیحت کرتے ہو، کیا وجہ ہے؟ کیا ہر سال قرآن نازل ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں حضرت جی، بات یہ ہے جب وہ رات آتی ہے ہمیں یاد آتی ہے کہ اس رات قرآن نازل ہوا تھا، ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وعد و نصیحت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا اسی طرح جب 12 ربیع الاول کی رات آتی ہے ہمیں بھی یاد آتا ہے کہ اس رات مصطفیٰ تشریف لائے تھے، ہم بھی اکٹھے ہوتے ہیں، مصطفیٰ کا میلاد منانا شروع کر دیتے ہیں۔ دورہ معیار نہیں ہونا چاہیے تھا، ڈبل معیار نہیں، ڈبل سٹینڈرڈ نہیں، ایک اور واحد معیار ہونا چاہیے۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ وہ رات سب سے بہتر ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ رات سب سے بہتر ہے، کیونکہ اس میں جو بندہ قیام کرے، اس میں جو بندہ جاگ لے، 1000 مہینوں سے زیادہ اسے عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں وہ رات بھی رب کعبہ نے ہمیں مصطفیٰ کے صدقے عطا فرمائی ہے۔ ایک شخص کہنے لگا حضرت جی عیداں تے دو نے، تساں تیسری عید بھی منا دیو، آگو سبحان اللہ۔ کہنے لگا جی ایک عید الفطر ہے، دوسری عید الاضحیٰ ہے، آپ نے جیسے عید میلاد النبی کہاں سے نکال لی؟ میں نے کہا مولوی جی بات یہ ہے جب آپ کو چندہ ملے، فطرہ ملے تو آپ عید الفطر مناتے ہیں، جب کھالے مل جائیں تو عید الاضحیٰ مناتے ہو۔ ہمیں جس دن مصطفیٰ ملے تھے ہم اس دن عید منانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک اور شخص کہنے لگا جی حضور زندہ ہیں تو حضور نظر کیوں نہیں آتے؟ کہیں سبحان اللہ۔ میں نے کہا میرے نبی علیہ السلام زندہ بھی ہیں، محسوس بھی ہوتے ہیں، اکھاں جے کام دیاں ہوں تے مصطفیٰ دیدار بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ میں نے کہا تمہارا مسئلہ یہ ہے، تمہاری پرابلم ہی یہ ہے، تمہیں حضور علیہ السلام نظر نہیں آتے۔ مکے میں جب میرے نبی علیہ السلام تھے، جب ہجرت کا حکم ہوا تو اس گھر کے باہر 40 کفار کے جوان کھڑے تھے جن کو یہ ڈیوٹی سونپی گئی تھی کہ مصطفیٰ باہر تشریف لائے تو تم نے حملہ کر دینا ہے۔ 40 بندوں کی آنکھیں ہوتی ہیں 80۔ میں نے کہا جب مصطفیٰ وہاں سے نکلے تو 40 بندوں کو بھی نظر نہیں آئے تھے۔ تیسری گلی میں صدیق اکبر کا گھر ہے، صدیق اکبر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، صدیق اکبر مصطفیٰ کا انتظار بھی کر رہا ہے، دیدار بھی کر رہا ہے۔ اور میں کہ جدہ تعلق ہے نا وہ 40 نال انہوں اج بھی مصطفیٰ نظر نہیں آنے، تو جدہ تعلق ہے صدیق اکبر نال انہوں مصطفیٰ اج بھی دیدار عطا فرما دیتے ہیں۔ ہاتھ چوک کے آنکھوں سبحان اللہ۔ بڑے آپ استقامت والے لوگ ہیں، سبھی ابھی بھی نہیں کہہ رہے، کہیں سبحان اللہ۔ ایک بندہ کہنے لگا حضرت جی بندہ زندہ ہو تو قبر میں بندہ کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ قبر میں کوئی سوراخ نہیں ہے، اور قبر کے اندر حضور علیہ السلام کیسے زندہ ہے؟ ماڈرن میڈیکل کہتی ہے no one can survive without food, water اور آکسیجن، کہ کوئی بندہ بھی ہوا، پانی اور آکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ میں نے کہا بات تیری ٹھیک ہے، لیکن ایک بات کا مجھے بھی جواب دے دے۔ کہنے لگا حضرت جی کیا ہے؟ میں نے کہا اس دنیا میں آنے سے پہلے تو اپنی ماں کے بطن میں 9 مہینے تک رہا تھا، بتا تجھے خوراک کہاں سے ملتی تھی، پانی کہاں سے ملتا تھا، آکسیجن کہاں سے ملتی تھی؟ کہنے لگا حضرت جی وہ تو نظام قدرت ہے نا جس کی وجہ سے میں وہاں پر زندہ تھا۔ میں نے کہا نظام قدرت اگر تجھے ماں کے بطن میں زندگی دے سکتا ہے تو وہی نظام قدرت قبر میں میرے مصطفیٰ کو بھی زندگی عطا فرما سکتا ہے۔ ہمارے نبی زندہ ہیں، کہیں کہ ہمارے نبی، ہاتھ چوک کے آنکھوں ہمارے نبی۔ فرانس تا بدبخت ہے میں نہیں واسطے جنم ہونا، ہاتھ چوک کے آنکھوں میرے نبی، ہمارے نبی۔ آلت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ بعض لوگوں نے کہا جی اعلیٰ حضرت نے یہ جو قسم اٹھائی ہیں نا، 2 قسمیں اٹھائی ہیں، تو یہ یہاں پر قسموں کا تکرار ہے، اور کہا جاتا ہے کہ القسم للتاکید، کہ قسم ادھر تشریف لے، کہ قسم جو ہے نا تاکید کے لیے آتی ہے، تو ایک قسم جب اٹھا لی تو پھر دوسری قسم اٹھانے کا یہاں پر محل نہیں بنتا،
کیونکہ تاکید تو ایک ہی قسم سے حاصل ہو گئی، تو دوسری قسم یہاں پر اعلیٰ حضرت نے کیوں اٹھائی؟ تو اعلیٰ حضرت کا کلام یہاں پر لغو لگتا ہے۔ بعد نے یہ کہا، میں نے کہا میرے اعلیٰ حضرت کا کلام لغو نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں جن کا نام ہے مولانا جمیل الرحمان قادری، ان کے بیٹے ہیں خلیل الرحمان قادری۔ وہ کہتے ہیں میں بریلی میں اعلیٰ حضرت کے دروازے پر حاضر تھا، جمعرات کو اعلیٰ حضرت اپنے مریدوں سے ملاقات نہیں کرتے تھے۔ ایک بندہ آیا کہنے لگا مجھے اعلیٰ حضرت سے ملنا ہے۔ میں اسے منع کرتا رہا، وہ اصرار کرتا رہا۔ پھر میں نے کہا چلو میں اندر جا کے دیکھتا ہوں، اعلیٰ حضرت کو بلا کے لاتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میں اندر گیا، میں نے دیکھا اعلیٰ حضرت نظر نہیں آتے، پردے کے پیچھے دیکھا وہاں پر بھی اعلیٰ حضرت نظر نہیں آئے۔ میں باہر آ گیا، تھوڑی دیر کے بعد اعلیٰ حضرت آ گئے۔ میں نے پوچھا حضرت کہاں پر تھے؟ فرمایا تجھے نہیں پتا، جمعرات کو ہم بریلی سے مدینہ جاتے بھی ہیں واپس بھی آ جاتے ہیں۔ تو جس کا مقام یہ ہو کہیں سبحان اللہ۔ جو بریلی سے مدینہ جائے، یہ بھی ان کا اپنا ایک مزاج ہے کہ جیسے وہ چاہیں، جیسے حضور ان کو نواز دے۔ یہ اللہ والوں کا بڑا مقام ہوتا ہے۔ اور میں نے یہ پڑھا امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمہ نے حضور کے والدین سے ہمیں محبت کرنی چاہیے، حضور کے والدین صاحب ایمان ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہی کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں او جی حضور کے والدین نے کہاں کلمہ پڑھا تھا۔ میں نے کہا میں یہ بات کہتا ہوں، اگر حضور کے والدین مومن نہیں ہیں تو پھر کائنات میں کوئی بندہ بھی مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ رب نے ایمان ہی مصطفیٰ کے صدقے عطا فرمایا ہے۔ عبداللہ نہ کدی کسی کافر دا سنیا جے؟ عبداللہ دا مطلب ہی اللہ دا بندہ جڑا بتاں دی پوجا کرے او دا نام عبداللہ نہیں ہو سکتا۔ آپ آج کسی دا نام عبداللہ رکھیے تو ایسا کہنے ہیں کہ بندہ بھی مسلمان جی، اے دا نام رکھن والا دا پیو بھی مسلمان جی، تو پتا چلیا عبداللہ نا دا بندہ کافر نہیں ہو سکتا۔ جی عام بندہ عبداللہ نا رکھ لے تو وہ کافر نہیں ہو سکتا، تو پھر میرے نبی دا باپ بھی کافر نہیں ہو سکتا۔ رب تعالیٰ نے انہاں نو ایمان دی دولت نال مالا مال فرمایا ہے۔ تو حضور کے والدین سے بھی محبت ہونی چاہیے جی۔ محبت کا جو تقاضا ہے نا، اسی بس نعرے مارن والے عاشق ہاں، اسا بس گلاں کرن والے ہاں، اسی بڑے نعرے بلند آواز نال مار لیں گے۔ یہ کیا جناب حضرت جی چہرے تے داڑھی سجاؤ، سرکار کی سنت ہے۔ بوڑھے لوگ ہو جاتے ہیں معذرت کے ساتھ، لیکن جو بات سچ ہے وہ تو میں کہوں گا، لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں، بالکل آخری عمر آ گئی، لیکن پھر بھی وہ بندے نو خیال نہیں آتا صبح اٹھ کے انہیں پھر چنگی طرح رگڑ کے داڑھی مڈا کے حضور دی سنت دا قتل کر کے تینوں نالی وچ بہا دینا ہے۔ اور میں کہا تینوں شرم نہیں آتی؟ جے قبر تے ہو جا چہرہ لے کے چلا گیا تو مصطفیٰ تشریف لے آئے تو مصطفیٰ نے فرمانا ہے جی فرما دیتا کہ اے تو میرے دشمنہ والا چہرہ لے کے آیا ہے، اتنے تیرا کی بنے گا؟ چہرے تے داڑھی سجا قبر سے جائیں گا، مصطفیٰ تشریف لائیں گے، فرمائیں گے نکیرو ہٹ جاؤ، یہ کوئی اور نہیں ہے، میرا غلام یہاں پر آ رہا ہے۔ اتنا آسان نہیں حضور سے محبت کرنا۔ این عشق تے اگ دوئیں برابر، پر عشق دا روگ بدھیرا۔ آکھو سبحان اللہ۔ آپ لوگ تو سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے، عشق تو بہت اگلی منزل ہے، کہیں سبحان اللہ۔ این عشق تے اگ دوئیں برابر، پر عشق دا روگ بدھیرا۔ اگ تے سارے کانے کاکھڑ، پر عشق سارے تن میرا۔ اگ دا دارو تے پانی چھڑکن، پر عشق دا دارو یارو کیڑا۔ بھلے سا اتھے کچھ نہیں سجدہ جتھے عشق نے لایا ڈورا۔ جو عاشق ہوتا ہے نا جی، وہ کسی نے کہا تھا لجپال پریت نو توڑ دے نہیں۔ آگو سبحان اللہ۔ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جباں پھڑ لین پھر چھوڑ دے نہیں۔ میرے نبی سے کوئی محبت کرے حضور اسے چھوڑ دے؟ نا ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضور سے محبت کرنے والا کوئی ہو تو صحیح۔ 31 جو اکتوبر گزری ہے، 31 اکتوبر کو میاں والی کی جیل میں غادی المدین شہید علیہ رحمہ کو تختہ دار پر چڑھایا گیا تھا۔ اس بندے کو جب تختہ دار پر چڑھایا گیا نا، پھر بعد میں کیا ہوا کہ جب ان کو ہینگ کر دیا گیا، روح ان کی کفشوں سری سے پرواز کر گئی۔ جب جنازہ پڑھنے کے لیے لوگ جمع ہوئے، اس میں ڈاکٹر اقبال بھی تھا، اس میں محمد علی جناح بھی تھا، اس میں پیر سید دیدار علی شاہ صاحب بھی تھے۔ شاہ صاحب کو کہا شاہ صاحب آگے بڑھ کے جنازہ پڑھائیں۔ شاہ صاحب آگے بڑھتے ہیں، چہرے پر پسینہ آ جاتا ہے، پھر پیچھے آ جاتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں، چہرے پر پسینہ آ جاتا ہے۔ بڑی مشکل سے نماز جنازہ پڑھائی۔ کسی نے پوچھا کہ بلا کیا بات تھی؟ کہا تمہیں نہیں پتا، جب میں جنازے کے قریب جاتا تھا مجھے جنازے کے قریب مصطفیٰ کھڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔
حضور سے محبت کرنا کوئی چھوٹی سی بات ہے جی؟ نبی علیہ السلام سے عقیدت رکھنا، صحابہ کو کسی نے عشق کرتے دیکھا ہو تو انہیں پتہ چلے نا۔ ہم تو بس، میں بھی آپ کی سوسائٹی کا، آپ کے معاشرے کا حصہ ہوں، ہم تو بس، ہماری سوچ ساری مٹیریلسٹک ہے، مادی اپروچ ہے۔ وہ عاشقوں والی محبت اور وہ عاشقوں جیسا عشق اگر نصیب ہو جائے تو پھر تو بڑی بات ہے۔ اب غازی صاحب نے کیا کہا، انہوں نے ڈاکٹر اقبال کو ایک لیٹر لکھا تھا، اور اس میں یہ لکھا تھا کہ ڈاکٹر اقبال کو کہ جب مجھے ان انگریزوں جو برٹش اس وقت ساری اس وقت گورنمنٹ تھی، تو راجپال جو ہندو تھا اس بدبخت کو آپ نے باعث جہنم کیا تھا، اور ان کی عمر 20 سال تھی اور چند ماہ اور چند دن تھی، بہت زیادہ عمر نہیں تھی۔ تو اسے جب واسطے جہنم کیا تو پھر آپ کو سزا ہو گئی، سارا معاملہ ہو گیا، تو آپ نے جیل میں رہ کے خط لکھا تھا، اور وہ خط کیا لکھا تھا؟ آپ نے ڈاکٹر اقبال کو یہ کہا تھا کہ آپ ایسا کیجئے گا، جب یہ مجھے لوگ تختہ دار پر چڑھا دیں تو پھر آپ نے ایسا کرنا ہے کہ میری میت کو، میرے جسم کو آپ نے یہاں سے لاہور منتقل کر دینا ہے، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں مجھے داتا علی حجویری کے قدموں میں دفن کر دیا جائے، مصطفیٰ مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ اونچی بات سے کہیں سبحان اللہ۔ جس نے ابھی تک نہیں کہا وہ بھی کہے سبحان اللہ۔ تو ڈاکٹر اقبال کا چونکہ تعلق واسطہ تھا، جو یہ پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ نے وہاں پر بات کی، انہوں نے کہا یہ تو یہاں پر بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے گا، لوگ سارے مسلمان باہر نکل آئیں گے، تو ہم تو آپ کو ڈیڈ باڈی نہیں دے سکتے، اور وہاں پر دفن کر دیا گیا تھا۔ یہ بات ہے جی 31 اکتوبر کی۔ 1 نومبر کو آپ کو میاں والی کی جیل کے پاس ہی ایک احاطہ ہے جہاں پر لاوارث میتوں کو وہاں پر دفن کر دیا جاتا ہے، تو غازی صاحب کو 1 نومبر کو وہاں پر دفن کر دیا گیا، اور وہاں پر لوگوں نے کوشش کی تھی کہ جیل کو توڑ کے ہم غازی صاحب کی وہاں سے جو ان کا جسم ہے اسے لے لیں، لیکن پولیس نے آگے نہ آنے دیا، اور وہاں پر آپ کو بغیر کفن کے وہی جو ایک کمبل تھا اس میں لپیٹ کر اس عاشق رسول کو وہاں پر دفن کر دیا گیا۔ اور بعد میں 15 نومبر کو تقریباً اگر آپ راؤنڈ اباؤٹ آپ اگر ایسٹیمیٹڈ اگر اندازہ لگائیں تو 13 دن کے بعد یا 14 دن کے بعد آپ کو وہاں سے نکالا جانا تھا۔ اقبال یہاں سے چلے اور وہاں پر میاں والی کی جیل میں پہنچے اور کہا ہم غازی صاحب کو نکالنا چاہتے ہیں۔ کسی نے کہا اقبال صاحب کیا ہو گیا؟ غازی کو جب نکالا تو کہیں ایسا نہ ہو جسم خراب ہو چکا ہو تو مسلمانوں کی عزت نہیں رہے گی۔ کہا تمہیں نہیں پتا جب میں لاہور سے چلا تھا مجھے اسی وقت خوشبو آ رہی تھی کہ اللہ نے غازی کے جسم کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔ ہاتھ چوک کے آنکھوں سبحان اللہ۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اب وہ جو بھی پروسیس ہونا تھا، جیسے بھی نکالا جانا تھا، جو بھی ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز تھے ان کے اکارڈنگ ڈاکٹر اقبال بھی ساتھ تھے۔ ڈاکٹر اقبال نے اپنی وہاں پر ضمانت دی تھی کہ اگر کچھ ہو جاتا ہے، اگر لوگ جہاں پر شور شرابہ کرتے ہیں تو میں ذمہ دار ہوں۔ ڈاکٹر اقبال آگے بڑھے اور وہاں پر ایک سکھ بھی تھا اور بھی بندے تھے، انہوں نے جب قبر سے مٹی کو ہٹایا، سلوں کو ہٹایا، دیکھ کے لوگ حیران رہ گئے، غازی صاحب اپنی قبر میں لیٹے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ وہاں سے نکال لیا گیا، لاہور لے آیا گیا، یہاں پر آ کے بات کہتے ہیں 3 جنازے آپ کے پڑے گئے۔ جب آپ کو وہاں پہ دفن کیا گیا تو اس احاطے کے ساتھ ہی کچھ مسلمانوں کے گھر تھے اور وہ سادات تھے، تو انہوں نے غازی صاحب کا پہلا جنازہ اسی وقت پڑھ لیا۔ ایک جب وہاں سے نکالا گیا تو پھر پڑھا گیا، اور پھر جب ادھر لاہور میں لائے تو پھر وہاں پہ تو بہت بڑا ہوا تھا۔ تو غازی صاحب کو جب یہاں پہ میانی صاحب قبرستان میں آپ جانتے ہیں وہاں پر آپ کو مزار شریف ہے، تو وہاں پہ جب دفن کیا گیا نا تو سب سے آخر میں ایک بال آپ کی قبر سے باہر نکلے۔ جب نکلنے لگے نا تو انہوں نے غازی صاحب کے کان میں ایک بات کہی۔ وہ کیا بات تھی اور کیا کہی تھی؟ جب آپ باہر آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ ڈاکٹر اقبال کیا بات ہے، آپ سب سے آخر میں باہر آئے تھے اور آپ نے غازی صاحب کے کان میں کیا بات کہی تھی؟ ڈاکٹر اقبال نے کہا ایک کام غازی صاحب نے میرے ذمہ لایا سی، میں انہوں نے کام کر دیتا اور میں اپنا کام انہوں نے ذمہ لایا ہے۔ انہوں نے پوچھا حضرت جی غازی صاحب نے کی کام تہاڈے ذمہ لایا سی؟ آکھیا انہوں نے میرے ذمہ کام لایا سی کہ جی انہوں نے میاں والی دے وچ سزائے موت ہو جائے تے میں انہوں دی ڈیڈ باڈی نو لاہور لے کے آنا ہے، میں انہوں دا کام کر دیتا، تے کیا تسی کیڑا کام انہوں نے ذمہ لایا؟ آپ نے کہا میں نے ان کے کان میں کہا تھا ابھی تھوڑی دیر بعد مصطفیٰ آئیں گے، مصطفیٰ کو اقبال کا سلام بھی پیش کر دینا۔ اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔
اللہ اکبر، میرے نبی کی کیا شان ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے۔ انہوں نے حضور کو دیکھا، وہ کسی نے کہا کہ قدر نبی دا اے کی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا اے کی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سو کے وچ مدینے۔ میرے نبی علیہ السلام زندہ ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اس کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت علامہ احمد سعید کاظمی شاہ صاحب الرحمہ آپ لکھتے ہیں کہ جو رحمت ہوتا ہے نا، جو رحمت بن کے آیا ہو، اس کے لیے 4 شرطوں کا 4 condition are necessary for this، 4 شرطیں اس کے لیے ضروری ہیں۔ ایک تو پہلے میں یہ بتا دوں کہ جو رحمت ہوتی ہے نا، حضور ہے رحمت بن کر آئے، حضور ہے محتاج علیہ، ہم ہیں محتاج، یعنی ہم حضور کے محتاج ہیں۔ حضور نہ ہوتے تو کائنات ہی نہ ہوتی، حضور نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے۔ تو جو چیز محتاج نہیں ہوتی ہے وہ پہلے ہوتی ہے، محتاج بعد میں ہوتا ہے۔ اس کو آسان لفظوں میں سمجھ لیں، ہمیں ضرورت تھی پانی کی، اللہ نے پہلے پانی کو پیدا کیا، پھر ہمیں پیدا کیا۔ ہمیں ضرورت تھی ہوا کی، اللہ نے پہلے ہوا کو پیدا کیا، پھر ہمیں پیدا کیا۔ ہمیں ضرورت تھی خوراک کی، اللہ نے پہلے خوراک کو پیدا کیا، پھر ہمیں پیدا کیا۔ ہمیں ضرورت تھی آسمان کی، رب تعالیٰ نے پہلے آسمان کو پیدا کیا، پھر ہمیں پیدا کیا۔ اسی طرح ساری کائنات کو ضرورت تھی امام الانبیاء کی، رب تعالیٰ نے پہلے میرے نبی کو پیدا کیا ہے، بعد میں کسی اور کو پیدا فرمایا ہے۔ بریلی دا تاجدار آندہ ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، کہے سبحان اللہ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام آسمانوں پر ایک ستارہ چمکتا ہے جو 70,000 سال بعد چمکتا ہے، میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ میں نے کہا جبریل کی عمر کا اندازہ لگاؤ، 70 کو 72 کے ساتھ ضرب دو تو اہل علم لوگ بیٹھے ہیں، سادے کیلکولیٹر دے جواب بھی کوئی نہیں جی آنا ہے، واسطے سائنٹیفک کیلکولیٹر لے آنا پہنا ہے، جواب آ گیا تو پڑھیا بھی ہر کسی کو نہیں جانا کہ جواب کتنا آ رہا ہے۔ میں نے کہا مصطفیٰ فرماتے ہیں اے جبریل وہ جو ستارہ تھا جو 70,000 سال بعد چمکتا تھا، تو نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ مجھ محمد کا نور تھا جسے تو دیکھا کرتا تھا۔ تو رحمت جو ہوتا ہے نا جی، اس کے لیے سب سے پہلے جو رحمت بن کر آئے، قبلہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا زندہ ہونا ضروری ہے، کہیں سبحان اللہ۔ زندہ ہونا ضروری ہے۔ جو بندہ خود ہی زندہ نہیں، ایک بندہ مر کے قبر سے بیٹھ گیا تو وہ تو خود قابل رحمت ہے، قابل رحم ہے، اس نے کسی پہ کیا رحمت کرنی ہے۔ رحمت ہونے کے لیے بندے کا زندہ ہونا چاہیے، زندہ ہونا ضروری ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی حضور اگر زندہ ہیں تو نظر بھی نہیں آتے، محسوس بھی نہیں ہوتے۔ میں نے کہا کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہوتی بھی ہیں، نظر نہیں آتی لیکن محسوس ہوتی ہیں۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا بتاؤ سردی ہے؟ کہنے لگا ہاں جی ہے۔ میں نے کہا دکھاؤ کہاں پر ہے؟ کہنے لگا حضرت جی یہ تو محسوس ہوتی ہے، نظر نہیں آتی۔ میں نے کہا گرمی ہے؟ کہنے لگا ہاں جی ہے۔ میں نے کہا دکھاؤ؟ کہنے لگا نہ جی یہ دیکھی تو نہیں جاتی، محسوس ہوتی ہے۔ میں نے کہا میرے نبی زندہ بھی ہیں، محسوس بھی ہوتے ہیں، نظر بھی آتے ہیں، محسوس کیسے ہوتے ہیں؟ میں نے کہا پہلی امتیں اگر کوئی یہ گناہ کرتا نا تو اس کا چہرہ بگڑ جاتا تھا، اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا یہ بندہ زانی ہے، یہ چوری کرتا ہے، یہ دھوکہ دیتا ہے۔ میں نے کہا سارے گناہ ہم لوگوں میں پائے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی چہرے نہیں بگڑتے، دروازوں پر نہیں لکھا جاتا۔ وجہ یہ ہے رب کا عذاب آتا ہے لیکن مصطفیٰ کو دیکھ کے پلٹ جاتا ہے۔ اینج حضور محسوس ہوندے نے، کوئی محسوس کرن والا ہوئے تے صحیح، محسوس کرن والا ہوئے تے او یمن دے جنگلاں چ بہندا ہے، اکھاں بند کردا ہے، مصطفیٰ دی راہ عطا فرما دیندے نے۔ حضور نے یمن کی طرف اپنا چہرہ کیا، حضور نے فرمایا صحابہ اپنے سینے سے مصطفیٰ نے اپنا کپڑا ہٹایا، کہا صحابہ مجھے یمن سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ عرض کی بندہ نواز یمن میں کیا بات ہے؟ فرمایا یمن میں ہمارا ایک عاشق رہتا ہے جس کا نام اویس بن عامر ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ سچی محبت کوئی سوکھی گال تھوڑی ہے، سچی محبت کے لیے تو پھر تو سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے نا جی۔ ایسے خالی نعرے لگا کے
یہ نعرے لگا کے بندہ پولیٹیشنز کے ساتھ، سیاستدانوں کے ساتھ تو لگ سکتا ہے، انہیں تو سیٹسفائیڈ کر سکتا ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن مصطفیٰ تو ایسے کریم ہے اور رب نے آپ کو اتنا مقام عطا فرمایا۔ میں کہتا ہوں کہ رب تعالیٰ میں حضور کے عاشقوں میں شامل فرما لے۔ میں نہیں کہتا کہ قیامت کے روز جب حضور کے عشاق کی صفیں بنے تو میں سب سے اگلی صف میں کھڑا کیا جائے، مجھے اگر سب سے آخری صف میں بھی کھڑا کر دیا جائے تو میں سعادت سمجھتا ہوں۔ وجہ یہ ہے میرے مصطفیٰ ایسے کریم ہیں کہ جیسے پہلے بندے کو دیکھتے ہیں ویسے ہی آپ آخری بندے کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ دوریاں نزدیکیاں تو ہمارے لیے ہیں۔ وہ اللہ کے ایک ولی تھے، وہ کھڑے تھے تو ایک قدم اٹھاتے اور پھر پیچھے کر لیتے، ایک قدم پھر اٹھاتے پھر پیچھے کر لیتے۔ کوئی بندہ حضرت جی کی گل ہے قدم کیوں نہیں رکھتے؟ فرمایا میں ایک قدم اٹھاتا ہوں زمین ختم ہو جاتی ہے، سمجھ نہیں آتی کہاں پہ رکھوں، اس وجہ سے میں پیچھے رکھ لیتا ہوں۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی۔ آنکھوں سبحان اللہ، اونچی بات سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں پہ مصر کے بازاروں میں جب بیچا جانے لگا نا تو مشہور بات ہے، میں جو استدلال کرنا چاہتا ہوں وہ بھی عرض کر دوں گا۔ تو ایک مائی آ گئی، بڑھیا آ گئی، اس کے پاس وہ دھاگا تھا، وہ اس نے اکٹھا کیا ہوا، تو وہ لے کے آ گئی، کہنے لگی جی میں نے بھی حضرت یوسف کو خریدا ہے۔ کسی نے کہا مائی صاحبہ دماغ تو نہیں خراب، اتنے تے حضرت یوسف دے ہو جے خریدار نے کہ ایک پلیٹ جتنا بھی یوسف نے بٹھایا جا رہا ہے تے دوجے جو انہوں نے سونا چاندی تے ہیرے جواہرات رکھنے جو بالکل برابر ہو جا رہا ہے نا، تے پھر حضرت یوسف کو انہوں نے لے کے چلے جا رہا ہے۔ مائی آدھی یہ گل تیری ٹھیک ہے، مینوں بھی پتا ہے کہ میں حضرت یوسف کو خرید نہیں سکتی، لیکن میں آنی ہاں کہ حضرت یوسف دے خریداراں چ میں بھی شامل ہوئی ہاں۔ کل بروز قیامت جب رب تعالیٰ فرمائے گا کہاں ہے میرے یوسف کے خریدار، تو صف میں اگر میں بھی کھڑی ہو گئی تو مجھے امید ہے اللہ جناب یوسف کے صدقے ہی مجھے جنت عطا فرما دے گا۔ ہم حضرت صدیق اکبر جیسا عشق تو ہمارے پاس نہیں آ سکتا، بلال حبشی جیسا نہیں آ سکتا، اب ایسے کرنی جیسا نہیں آ سکتا۔ میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ، صوفیہ نے لکھا اگر تم صحابہ کو دیکھو تو صحابہ کو تم دیوانے سمجھو، حضور کی محبت میں جیسے وہ کھوئے ہیں اور جیسے ڈوبے کا تم دیوانہ سمجھو، کہ حضور کے صحابہ کو دیکھو تو دیوانے کیسے ہوتے ہیں؟ جسے خبر ہی کوئی نہیں، جسے بس خبر ہے تو اپنے محبوب کی خبر ہے، جسے بس خبر ہے تو اپنے نبی کی خبر ہے۔ ہم تو بس نہیں محبت کے دعوے کرتے ہیں، سچی محبت تو صحابہ نے کی، صحابہ نے پھر محبت کر کے دکھائی ہے۔ ضرورت پڑی ہے تو اپنا مال بھی قربان کیا، ضرورت پڑی اپنی اولاد کو بھی قربان کیا، اور جب ضرورت پڑی ہے تو مصطفیٰ کے قدموں پہ اپنی جان کو بھی پیش کر دیا ہے۔ یہ نہیں داڑھی کا کہا جائے تو ساتھ ہی منہ جھک جائے۔ اور میں نے ایک بندے کو جی کہا کہ حضرت چہرے پر داڑھی رکھ لیں، کہنے لگا حضرت جی بات یہ ہے کہ جب چہرے پر داڑھی رکھے نا تو حسن ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا ایسے نہ کہا کرو، کائنات میں جو سب سے حسین شخصیت ہے وہ میرے آقا کی ہے، انہوں نے بھی اپنے چہرے پر داڑھی کو سجایا ہے۔ اور میں کہا چل لیا جب بندہ داڑھی رکھے حسن جاندہ نہیں بلکہ حسن آ جاتا ہے۔ اب عاشق نعرے تو مارے، لیکن جب نماز کا وقت ہے یہ مسجد کے قریب سے بھی نہ گزرے، یہ کیسا عاشق ہے تو عاشق لیکن سچ بولنے کا نام نہیں لیتا، جھوٹ ہی بولتا چلا جاتا ہے اور کہتا میرا کاروبار جھوٹ کے بغیر چل نہیں سکتا۔ میں نے کہا جس سے یہ یقین بنا لیا نا کہ میرا جھوٹ کے بغیر نہیں چلنا، اس کا واقعی جھوٹ کے بغیر نہیں چلنا، اور جس کو مصطفیٰ کے فرمان پر یقین ہے وہ سچ بولتا ہے، اللہ اس کے تھوڑے رزق میں بھی برکت عطا فرما دیتا ہے۔ حضور نے جو فرمائی کوئی چھوٹی سی بات ہے جی؟ میرے نبی علیہ السلام کو کتنا علم ہے، انتہا کا علم ہے، اللہ نے ایسا علم عطا فرمایا جیسا کسی کو عطا فرمایا ہی نہیں، ہم تو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں جب دجال آئے گا، فرمایا اس کی سرکوبی کے لیے میری امت کا جب ایک گروہ جائے گا، اب سنیے گا میرے نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، فرمایا میں اپنے امتیوں کے جو وہاں پر جائیں گے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، فرمایا میں ان کے نام بھی جانتا ہوں، ان کے باپوں کے نام بھی جانتا ہوں، جن گھوڑوں پر وہ سوار ہو کے جائیں گے اللہ نے ان گھوڑوں کے رنگوں کا بھی مجھے بتا دیا ہے۔ ایسا علم ایسے ہی تھوڑی آ جاتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کا مقام اللہ اکبر، کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ قطرے کو سمندر اور ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، قطرے کو سمندر اور ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارہ کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام تو زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو اتنا مقام عطا فرماتا ہے کہ حضور کا تو مقام ہی ورا الورا ہے نا جی۔ جسے حضور سے محبت ہو جائے پھر اسے اور کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں۔ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا
سرکار کی گلی میں، اور میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا۔ تو پہلی بات جو قبلہ شاہ صاحب نے لکھی ہے مقالات کاظمی میں، فرمایا کہ جو رحمت کرنے والا اس کا زندہ ہونا شرط ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، ہم یہ کہتے ہیں موت حضور کے قدموں کو بوسہ لینے کے لیے آئی، ایک لمحے کے لیے آئی پھر چلی گئی، رب نے مصطفیٰ کو پہلے سے بھی بہتر زندگی عطا فرما دی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ تو حضور زندہ ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ سیکنڈ کنڈیشن وہ یہ ہے کہ جس پر رحمت کرنی ہے اس کا حال بھی رحمت کرنے والے کو بتاؤ۔ ایک زندہ بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے، لیٹس سپوز یہاں پہ حضرت آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، تو اب اگر ان کو معلوم ہی نہ ہو کہ سامنے بندے کو کیا ضرورت ہے، آپ کو ماحول کی ضرورت ہے، آپ کو لباس کی ضرورت ہے، آپ کو خوراک کی ضرورت ہے، آپ کو شیلٹر کی ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت ہے، اگر ان کو نہ پتہ ہو تو یہ آپ کی پراپر ہیلپ نہیں کر سکتے، پراپر مدد نہیں کر سکتے۔ تو جب بندہ کسی پر رحمت کرتا ہے تو اپنا زندہ ہونا بھی ضروری ہے، سامنے کے حال کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے۔ تو پتہ یہ چلا میرے نبی زندہ بھی ہیں، تمام امتیوں کو جانتے بھی ہیں، انہیں پہچانتے بھی ہیں۔ امتی کو تو حضور پہچانے، اور امتی کا حال کیا ہے؟ امتی کا حال کیا ہے؟ مجھے اپنی طرف غور کرنا، آپ کو اپنی طرف غور کرنا۔ خالی باتیں ہی کرنے سے تو کام نہیں بننا جی، سوچنا بھی پڑے گا، دیکھنا بھی پڑے گا، اور بدلنا بھی اپنے آپ کو پڑے گا۔ غور کریں ہمارا کیا حال۔ حضور تو جب دنیا میں تشریف لائے تو ہمیں یاد کیا، جب معراج پر تشریف لے گئے ہمیں یاد کیا، جب آخری وقت لحد اطہر میں اتارا جا رہا تھا میرے نبی کے مبارک ہونٹ اس وقت بھی جنبش کر رہے تھے۔ کسی صحابی نے کان لگا کے سنا، فرمایا حضور اس وقت بھی اپنی امت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ تے اساں حضور دے نام تے داڑھی بھی نہ رکھیے، اساں حضور دے نام تے نماز بھی نہ پڑھیے، تے اساں حضور دے نام تے کوئی بھی کام نہ کریے، تے پھر آکھیے کہ جو فلاں لوگ حضور دے ماد اللہ خاکے بناندے نے۔ اور میں کیا یہ جو خاکے بنانے والے ہیں خالی لائنیں ڈرا کرنے سے کیا خاکہ بن جاتا ہے؟ میں نے کہا خاکے اس کے بنائے جاتے ہیں جو خاک سے بنا ہو۔ میرے نبی کو تو رب کعبہ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ اے فرانس ہے گا دور بارڈراں دا معاملہ ہے، جے کدے قریب ہوندا نا تے کئیاں غازیاں نے جا کے اس بدبخت دا سر تن تو جدا بھی کر دینا سی، انہوں واسطے جہنم بھی کر دینا سی۔ وہ آکھو سبحان اللہ۔ ہم ضرورت پڑی تو ہم نبی علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر ضرورت پڑے گی تو ہم نبی علیہ السلام کے قدموں پر، آپ نے ہاتھ بلند کر کے کہنا انشاءاللہ، کیا کہنا جی؟ ہاتھ بلند کر کے کہو انشاءاللہ۔ ضرورت پڑی تو ہم مصطفیٰ کے قدموں پر اپنے مال کو بھی قربان کریں گے، ضرورت پڑی تو ہم مصطفیٰ کے قدموں پر اپنی اولاد کو بھی قربان کر دیں گے، اور اگر ضرورت پڑی تو ہم مصطفیٰ کے قدموں پر اپنی جانوں کو بھی قربان کر دیں گے۔ گستاخ رسول کی ایک ہی صدا، ہاتھ بلند کر کے پورے زور سے کہیں گستاخ رسول کی ایک ہی صدا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا۔ بریلی کا تاجدار کہتا ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جنہوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا ہے، میرے نبی علیہ السلام کی جن پر نظر ہوتی ہے نا جی، میں ایک بات آخری صرف آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ہمارے جامعہ میں ایک صاحب مدینہ المنورہ سے آئے، 6 سال یا 4 سال وہ وہاں پر رہے، تو بس محبوب کے شہر سے جو آئے تو پھر اپنی محبت ہوتی ہے، تو مجھے جب انہوں نے بتایا تو مجھے اور زیادہ خوشی ہوئی، تو میں ان کے پاس بیٹھا، کچھ میں باتیں پوچھتا رہا کہ بتائیں حضور کا شہر کیسا ہے، کیسے وہاں پر نور برستا ہے۔ وہ بتانے لگے، آخر میں جا کے جو میں نے بات پوچھی تھی نا وہ میں آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں، اور پھر میں ثابت کروں گا کہ میرے نبی علیہ السلام زندہ ہے۔ میں نے ان سے کہا حضرت جی بتائیں تو صحیح، وہاں پر آپ 6 سال رہے، آپ کو کوئی ایسا بندہ ملا تھا جو آج بھی کہتا ہے کہ مجھے
کہ مصطفیٰ کا دیدار ہوتا ہے۔ اب اس بندے نے بتایا تھا، جو اسے بتایا میں وہی بیان کر رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا بات یہ ہے شاہ صاحب، میں نے وہاں پر ایک یمنی کو دیکھا تھا جو آج بھی کہتا ہے میں جب سے مدینے میں آیا ہوں ہر روز مصطفیٰ مجھے اپنا دیدار عطا فرماتے ہیں۔ تو آج بھی کوئی قابل ہو تو صحیح، کوئی نظریں، میں کہتا ہوں سارا دن بندہ اینڈرائیڈ موبائل لے کے فیس بک ویکھے، سٹیٹس اپلوڈ کرے، ڈاؤن لوڈ کرے، سارا دن واٹس ایپ ویکھدا رہے، تو پھر انجی ویکھدا سو جائے، تو پھر آکھے کہ میں نے مصطفیٰ دا دیدار ہوئے۔ اور میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایسی آنکھوں سے مصطفیٰ کا دیدار کرنا چاہتا ہے؟ مصطفیٰ کا دیدار کرنا ہے تو آنکھیں گولڑے کے تاجدار مہر علی جیسی لے کے آ، جو آنکھیں بند کرتا ہے مصطفیٰ دیدار عطا فرما دیتے ہیں۔ اور عمر دے کلندر کہتا ہے اس صورت نو میں جانا کھاں، کہ سبحان اللہ، اس صورت نو میں جانا کھاں، جان آکھاں کی جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ تو آنکھیں پاک ہوں، حضور کے دیدار کے لائق ہوں تو پھر دیدار ہونا ہے۔ سارا دن برائی میں، بے حیائی میں اور بری چیزوں کو دیکھنے میں گزار دیں تو پھر بندہ کہے جی مجھے خواب میں حضور کا دیدار ہو جائے، تو اینا سوکھا دیدار نہیں جلمدا، ایسے واسے بڑی چاہت ہونی چاہیے۔ ایک بزرگ سن دے ہونا کو ایک بندہ آ گیا کہنے لگا حضرت جی کوئی وظیفہ دسو، میں وہ کر کے سوچا تو میرے حضور کا دیدار ہو جائے۔ بزرگوں نے فرمایا کل تو آنا ہے تو پھر میں تمہیں وظیفہ دساں گا۔ وہ کل چلا گیا، بزرگوں نے فرمایا کہ ایسا کرو ہمارے آستانے کا لنگر کھاؤ، اس کے بعد ہم تمہیں بتائیں گے کہ حضور کا دیدار کیسے ہوتا ہے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے بزرگوں کے آستانے کا لنگر کھانے سے اللہ دل کو منور فرما دیتا ہے۔ اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اسے کھایا جی، اب جو اسے کھانا کھایا تو اس کھانے میں نمک زیادہ تھا اور اس کے ساتھ پانی نہیں رکھا گیا تھا، نمک جان بوجھ کے زیادہ ڈلوایا گیا، اور اس نے جب کھا لیا تو اسے پانی اس نے طلب کیا تو کہا جی حضرت نے منع کیا کہ تمہیں پانی نہیں دینا۔ وہ کھا کے تو حضرت کے پاس آ گیا، کہنے لگا حضرت آپ مجھے فرمائیں کہ کیسے حضور کا دیدار ہوگا۔ فرمایا بیٹا گھر چلے جاؤ، شرط یہ ہے کہ تم نے پانی یہاں پہ بھی نہیں پیا، گھر جا کے بھی تو پانی نہیں پینا، تو انجی سو جانا، تو پھر صبح جب اٹھو گے تو پھر مجھے بتانا کہ کیا صورتحال بنی اور کیا تم نے خواب میں دیکھا۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ سودا تو سستا ہی، اگر پانی نہ پینے سے مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے تو میں روز پیاسا ہی سو جاؤں گا اور مصطفیٰ کا دیدار کر لیا کروں گا۔ وہ سو گیا جی۔ اب دن میں جو بندہ جو کام کرتا ہے جس چیز کی طلب ہوتی ہے تو رات کو خواب میں بھی وہی نظر آتا ہے۔ اس نے دیکھا جی پانی ہی پانی اسے خواب میں نظر آ رہا ہے، پانی کی نہریں ہیں، پانی کے دریا ہیں، سمندر ہیں، کنویں ہیں، ندی نالے ہیں۔ صبح اٹھا بابا جی کی بارگاہ میں پہنچا، کہنے لگا حضرت جی رات بڑا جی معاملہ تھا۔ فرمایا بیٹا کیا تھا؟ کہنے لگا حضرت جی بات یہ جب میں سویا نا تو میں نے پانی نہیں پیا تھا اور پیاس بڑی لگی ہوئی تھی، میں ساری رات پانی ہی پانی دیکھتا رہا، پانی کے دریا بھی دیکھے، سمندر بھی دیکھے۔ کہا بیٹا مسئلہ حل ہو گیا، سچی طلب پانی کی تھی، تو سویا تھا تو پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا۔ اگر سچی طلب مصطفیٰ کے دیدار کی ہو جائے بندہ آنکھیں بند کرتا ہے، مصطفیٰ دیدار عطا فرما دیتے ہیں۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ کئی بڑے پکے بندے میں نے شروع سے اب تک دیکھ رہا ہوں، ابھی تک بھی نہیں کہا، ایک مرتبہ کہہ دو سبحان اللہ۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ جب سوئیں تو سونے سے پہلے جی کوئی قرآن پاک ایک رکوع پڑھ لیا کرے۔ آپ کو نہیں پڑھنا آتا تو اپنے بچے کو کہیں کہ قرآن پاک ایک رکوع پڑھ کے آپ کو سنائے، آپ کے پاس سورہ ملک کی تلاوت سن لیں، تاکہ اگر وہ رات آخری رات ہو گئی نا زندگی کی تو پھر بھی انشاءاللہ اللہ کا کرم ہوگا اور بندہ جنت میں جائے گا۔ ایک بندہ کہنے لگا حضرت جی میں جب سویا تھا تو میں نے خواب میں رات بندروں کو دیکھا ہے۔ میں نے کہا بتا تو کیا کر کے سویا تھا؟ کہنے لگا جی ہمارا سونا بھی کیا سونا ہے، ہم بس موبائل دیکھتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں۔ میں نے کہا شکر کر تجھے بھی بندر نظر آتے ہیں، وگرنہ تجھے تو جنات نظر آنے چاہیے کہ جیسے تو سو رہا ہے مصطفیٰ پر درود پڑھ کے سویا کر، یا تو مدینہ نظر آئے گا یا مدینے کا تاجدار نظر آ جائے گا۔ عمل نال ہی کچھ ہونا ہے، خالی نعرے نورے مارنا کچھ نہیں جی ہونا۔ تو چلو آؤ کوشش کریے، آپ بھی کوشش کریں، میں بھی کوشش کرتا، نیت کریں۔ جن کے چہروں پہ داڑھی نہیں ہے تو کوشش کریں داڑھی سجا لیں، کہیں انشاءاللہ۔ بڑا اوکھا کوشچن ہے، اونچی آواز نہ کہو انشاءاللہ۔ جو نماز نہیں پڑھتے تو کوشش کریں نمازی بن جائیں۔ انشاءاللہ ہم سچ بھی بولیں گے،
انشاءاللہ جھوٹ سے بھی بچیں گے، رزق حلال بھی کھائیں گے، حرام سے بھی بچتے رہیں گے۔ تو یہ جی کوشش کرنے سے کچھ ہونا ہے۔ موجودہ دور میں یہ عرض کرتا چلا جاؤں کہ ہر طرف نفسی کا عالم ہے، حالات بڑے پرفتن ہیں اور ایمان بچانا بھی مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں یقیناً کچھ ایسے لوگوں کی صحبت کی ضرورت ہے، علماء کی صحبت کو اختیار کیا جائے۔ موجودہ دور میں بحمدہ تعالی قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ نے دعوت اسلامی کے نام سے ایک ایسی تحریک ہمیں عطا فرما دی کہ اس تحریک کے ساتھ جو بھی مل جاتا ہے، تحریک کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، اللہ کے کرم سے مصطفیٰ کی سنتوں کو اپنانے والا بن جاتا ہے۔ دعوت اسلامی کا جی کوئی ہڈن پرپس نہیں ہے، کوئی پوشیدہ مقصد نہیں ہے۔ ہم نہ تو ڈالروں پہ پلتے ہیں نہ ہی ریالوں پہ پلتے ہیں، ہم پر کرم ہے کہ ہم مدینے والے کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں۔ دعوت اسلامی کا مدنی چینل لائک اوپن بک، you can easily see, watch, observe the activities of Dawat Islami. What is the purpose, objective and aim of Dawat Islami? دعوت اسلامی کا مقصد کیا ہے؟ آؤ میں تمہیں آسان لفظوں میں بتاؤں۔ یہ قافلہ مدینے کی طرف جا رہا ہے، آؤ ہمارے ساتھ مل جاؤ، مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچ جاتے ہیں، مصطفیٰ کی نظر ہو جائے گی، رب بیڑا ہی پار فرما دے گا۔ یہ سمت اٹھ گئی، دم میں دم آ گیا، کہیں سبحان اللہ۔ یہ سمت اٹھ گئی، دم میں دم آ گیا، ان کی نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ تو میں جی ایک یہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں، دعوت اسلامی نے بے پناہ اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس بھی ڈیولپ کیے ہیں۔ اس میں جامعۃ المدینہ ہے للبنین، بچوں کے لیے جہاں پہ عالم کورس کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مدرسۃ المدینہ للبنین للبنات، یعنی بچوں کے لیے بھی اور بچیوں کے لیے بھی۔ اسی طرح جامعہ للبنین بھی ہے اور للبنات بھی ہے، بچوں کو بھی عالم بنایا جاتا ہے، بچوں کو بھی عالمہ بنایا جاتا ہے۔ تو اب آپ سے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ ہمارے ساتھ جو ویسے تو تعاون کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، آپ افرادی تعاون بھی ہمارے ساتھ کریں۔ آپ کے 2 بیٹی ہیں 3 بیٹے ہیں تو ایک بیٹے کو دعوت اسلامی کی جامعہ میں داخل کروا دیں، یہ حافظ بن گیا، عالم بن گیا۔ جب بندہ قبر میں جائے گا نا، اس وقت پتہ چلے گا کہ میں نے جس بیٹے کو عالم بنایا تھا، آج اللہ نے اس کے صدقے میری قبر کو منور فرمایا ہے۔ میں کہتا سادہ جی مثال ہے جی کہ جو بندہ علم دین پڑھتا نہیں، علم دین ہی آگے جا رہا ہے۔ میں یہ اس کے اوپر کرٹیسزم نہیں کر رہا، فقط میں سمجھانے کے لیے جسٹ لائک ایگزامپل میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اسکول جانے والا بیٹھے بھی اسکول میں ہوئے ہیں تو میں کرٹیسزم نہیں کرتا، میں ویسے ہی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جتنی بھی ہماری جو ورلڈلی کوالیفیکیشن ہے، جس بندے نے ڈاکٹریٹ کیا، ڈاکٹر بنا، انجینئر بنا، یا پھر اس نے MBA کر لیا، M.Com کر لیا، کوئی بھی اس نے ڈگری کر لی ہے، لیکن جب وہ قبر میں جائے گا یہ ساری ڈگریاں یہاں پر رہ جائیں گی۔ قبر میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، کوئی انجینئر نہیں ہے، کوئی وہاں پر اس کے علاوہ ہوتا اس کے پاس نہیں ہے، لیکن جب عالم جائے گا وہ دنیا میں بھی عالم ہے، قبر میں بھی عالم ہے، حشر میں بھی عالم ہے، اور جنت میں بھی اللہ تعالیٰ سے یہ منصب عطا فرمائے گا۔ یہ اعلی حافظ ہے، دنیا کی بھی حافظ، قبر میں گیا پھر بھی حافظ، میدان محشر میں اٹھے گا پھر بھی حافظ ہوگا، جنت میں جائے گا پھر بھی وہ حافظ ہی رہے گا۔ تو آئیں ہمارے ساتھ تعاون کریں جی، ہمارے جامعات آپ کے بچوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں، وداؤٹ اینی فی، وداؤٹ اینی ڈیوز، کوئی ایڈمیشن فی نہیں ہے، کوئی منتھلی فی نہیں۔ آئے ہمارے جامعہ میں آپ اپنے بچوں کو داخل کروائیں۔ دعوت اسلامی آپ کو آپ کا بچہ سدھار کے بھی دے گی، عالم بھی بنائے گی، اور بچہ اگر لائق ہوا، ذہین ہوا تو بحمدہ تعالیٰ ہمارے جامعات ایسے ہیں کہ پڑھا کے بچوں کو فقط فارغ نہیں کر دیتے، بلکہ 20 ایسے بچے ہیں۔ میں خود جہاں پر پڑھا تھا، حضرت جانتے ہیں کہ میں جس جامعہ میں پڑھا سب سے پہلے مجھے وہیں پر پڑھانے کا موقع بھی ملا ہے۔ آنکھوں سبحان اللہ۔ تو دعوت اسلامی کو دیں جی آپ اپنے بچے پڑھنے کے لیے۔ بیٹیاں ہیں تو ایک بیٹی کو دعوت اسلامی کے جامعہ میں داخل کروا دیں، تو یہ آپ کی آخرت کے لیے انشاءاللہ اس کی بڑی بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کروں، ہمارے مدارس میں فقط اب یہ نہیں کہ دینی تعلیم ہی دی جاتی ہے، ہمارے وہاں پر عصری تعلیم جو ورلڈلی کوالیفیکیشن ہے، یہ بھی ہم نے ایک ایسا سسٹم ڈیولپ کیا ہے کہ اگر 5 کلاسز پاس کر کے اگر کوئی بچہ ہمارے پاس آ جاتا ہے تو ہم اسے 6, 7, 8 پھر آگے 9, 10 اور یہاں تک یہ چلتا ہوا گریجویشن تک، BA تک۔ ہمارے کئی جامعات ایسے ہیں، ملتان شریف میں جو ہمارا جامعہ ہے وہاں پر ہم اپنے بچوں کو گریجویشن تک
یعنی BA پارٹ 2 بھی پڑھا رہے ہیں. تو یہ پورا ہمارا ویل آرگنائزڈ سسٹم ہے جس میں ورڈی کوالیفیکیشن بھی ہے اور دینی تعلیم تو ہے ہی ہے. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ اب مدارس میں بچوں کو اسکول کی تعلیم نہیں دی جائے گی، تو یہ بھی دعوت اسلامی کی جامعات میں دی جاتی ہے. تو آپ کوشش کریں اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کی جامعات میں، دعوت اسلامی کے مدرسوں میں داخل کروائیں. اور آخر میں یہ عرض کروں گا، یہ سارا جو سسٹم ہے اتنا بڑا، دعوت اسلامی کے سینکڑوں جامعات ملک پاکستان میں ہیں، ملک پاکستان سے باہر میں، دنیا کے کونے کونے میں دعوت اسلامی پھیل چکی ہے. اور اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں طلباء ہیں، ان کو جو پڑھایا جاتا ہے. تو انڈرسٹینڈ سی بات ہے کہ ان پہ ایکسپینسز ہوتے ہیں. تو ان ایکسپینسز کو کمپیٹ کرنے کے لیے اور یہ جو ہمارے ایکسپینسز ہیں ان کو اکٹھا کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے تحت سال میں ایک مرتبہ ٹیلی تھون کمپین چلائی جاتی ہے. یہ کولیکشن کے لیے ہوتا ہے، ڈونیشن اکٹھا کرنے کے لیے یہ ٹیلی تھون کمپین ہوتی ہے. تو 15 نومبر کو انشاءاللہ الرحمن یہ ٹیلی تھون ہوگا، جس میں ایک یونٹ ہم نے 10,000 روپیز کا، 10,000 روپے کا رکھا ہے. تو آپ جیسے کسی اور جگہ پہ خرچ کرتے ہیں ویسے ہم اپنے اوپر ایکسٹرا پیسے خرچ کر دیتے ہیں. تو آئیے آپ کوشش کریں کہ کم از کم ایک یونٹ، اگر ایک بھی نہیں کر سکتے تو آپ ہاف کر لیں، اگر وہ بھی نہیں کر سکتے چلو اس سے بھی آپ کر لیں، کچھ نہ کچھ آپ ضرور تعاون کریں. یقین جانیے حضور نے قسم اٹھا کے ارشاد فرمایا تھا، فرمایا میں قسم اٹھاتا ہوں، میرے نبی تو ویسے ہی فرما دے تمہارے لیے کئی قسموں سے بڑھ کے آپ کی بات ہے، لیکن حضور قسم اٹھا کے ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جو راہ خدا میں خرچ کرے میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ اس کے مال میں کمی نہیں کرتا بلکہ پہلے سے بھی زیادہ برکت عطا فرما دیتا ہے. تو آپ یہ کوشش کریں، اس طریقے سے آپ تعاون کریں. اور یہ انشاءاللہ الرحمن یہ سلسلہ بڑھتا چلے جانا ہے. ہم نے ہر جگہ پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی دین کے پرچم کو لہرانا ہے، تاکہ یہ جو بدبخت ہے، یہ جو گستاخ رسول ہے، ان کا ناطقہ بند کیا جا سکے. اور یہ ایسا بدبخت انسان ہے جس نے یہ کام کیا. کرسچینٹی میں اگر دیکھا جائے ان کی جو بائبل ہے، یوحنا کی بائبل ہے، متی کی ہے، لوکاس کی ہے، جس کی بھی ہے اٹھا کے دیکھیں، اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی نبی کی بھی بلاسفیمی، گستاخی کسی طریقے سے بھی درست نہیں ہے. اس بدبخت نے یہ جو کام کیا ہے، میں کہتا ہوں یہ ایسا شخص ہے جسے اللہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار کرے گا اور انشاءاللہ اللہ اسے واصل جہنم بھی فرما دے گا. تو حضور سے ہم نے محبت کرنی ہے، پھر محبت ایہو جی کرنی ہے جی ہو جی اعلیٰ حضرت کر کے بھائی. اب سبحان اللہ، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. دعوت اسلامی کے ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. میں نے جو درست کہا وہ اللہ کی جانب سے تھا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جو غلطی کوتاہی ہوئی وہ میری جانب سے تھی، پیارے حبیب کا صدقہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.